دکھن سے فریاد کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ٹانگیں شل ہو گئی ہوں۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ شاید میں اداس تھا یا شاید مایوس۔ میں چپ پڑا ہوا سیاہ آسمان کو گھور رہا تھا کہ اچانک یوں لگا جیسے کسی نے سسکی بھری ہو۔ میں نے غور سے سننا چاہا لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے اس کو اپنا وہم جانا اور بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھ لیا۔ نیم غنودگی میں مجھے پھر آواز آئی۔ اس بار آواز واضح تھی۔ کوئی رو رہا تھا۔ میں کان لگا کے سننے لگا۔ کوئی بہت بے چینی کے عالم میں رو رہا تھا، جیسے بے پناہ اذیت میں مبتلا ہو۔ میں سر کو دائیں بائیں گھما کے آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ آواز میرے دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر مریسی پر ڈالی۔ وہ بے خبر منہ کھولے سو رہا تھا۔ میں اٹھا اور آواز کی سمت چل پڑا۔ آواز کبھی تیز ہو جاتی، کبھی مدھم، لیکن اس میں کرب و اذیت کا گہرا تاثر تھا۔ کوئی 400 قدم چلنے کے بعد ایک ٹیلہ سا نظر آیا۔ میں اس کے پاس پہنچ کر آواز کا مخرج تلاش کرنے لگا۔ کسی نے کرب و اذیت میں ڈوبی کرا بلند کی، ساتھ ہی گوشت جلنے کی بو آئی۔ مرونے مجھے خوف کے مارے جرجری سی آ گئی اور میں اپنی جگہ جامد ہو گیا۔ اسی وقت دوبارہ کراہ سنائی دی۔ کیا اذیت ہے! آواز بہت واضح اور صاف تھی، لیکن اس میں درد و اذیت کی بھرپور جھلک تھی۔ میں آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ ذرا آگے مجھے آنکھ جلتی دکھائی دی۔ اس کے گرد 2-3 لوگ دائرے کی صورت میں اور ایک شخص درمیان میں رکھے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کرانے کی اذیت ناک آوازیں اسی کی حلق سے خارج ہو رہی تھیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد بیٹھے لوگ بار بار پہلو بدل رہے تھے اور آگ کے درمیان بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا تھا، یہ جلن، یہ اذیت مجھے مار کیوں نہیں دیتی؟ بس بس آجا، مجھے موقع دے۔ دائرے سے باہر بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک نے بے چینی سے کہا، مجھے تڑپتا رہنے دو، جلنے دو۔ وہ چیخا۔ اس کی آواز میں کرب اور تکلیف کے ساتھ ساتھ ضد کا عنصر نمایاں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے جل رہا ہے۔ تم نہیں نکلو گے؟ ایک جیسے جھنجھلا کے کھڑا ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا شخص بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر ایک سرخ انگارہ اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے بھینچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ پھر اس نے سسکاری بھری جس میں تکلیف کے ساتھ لذت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اچانک آگے بڑھے اور بازوؤں سے پکڑ کر آگے کے درمیان میں بیٹھے شخص کو اٹھایا اور دائرے سے باہر پھینک دیا۔ اے روح جان، ان میں سے ایک نے کہا، دیکھ اب میری باری ہے، تو ذرا انگارے سلگا، اپنے چوڑے منہ کی ہوا دے تاکہ یہ انگارے اور سرخ ہو کر مجھے آسودہ کر دیں۔ ہاں، مگر تجھے جلدی باہر آنا ہوگا۔ ماں جان جھوٹا اور دھوکے باز ہے، اپنی باری سے زیادہ وقت لیتا ہے۔ روح جان نے جواب دیا، لیکن میں بات کا پکا ہوں، بس اب پھونک مار اور شعلوں کو ہوا دے۔ ماں جان نے پھونکے مارنا شروع کر دی۔ انگارے سرخ ہونے لگے۔ فضا میں گوشت جلنے کی بو تیز ہو گئی۔ یقیناً یہ روح جان کے بدن کے جلنے کی بو تھی، زندہ گوشت جلنے کی بو۔ یہ مرونے نہیں ہو سکتے، میں نے سوچا اور ذرا فاصلے پر پڑے شخص کو دیکھا۔ وہ ریت پر پڑا ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انگاروں کی روشنی میں اس کا بدن جگہ جگہ سے جھلسا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بعض جگہ سے اس کی جلد سیال چھال کی صورت میں جلی ہوئی تھی۔ تم دونوں اچھا نہیں کیا، وہ چلایا۔ میری اذیت کو ٹھہرا دیا، میری تکلیف کو روک دیا۔ کیا لذت تھی، کیا آسودگی تھی! اس نے بے قراری سے کہا۔ وہ برہنہ تھا، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے جلے ہوئے بازو کے گوشت کو نوچا، تکلیف کی شدت سے کرا اور پھر بہت سارا سیاہ گوشت نوچ کر دور پھینک دیا۔ میں بنا پلک جھپکے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ پھر میری نگاہ ماں جان پر پڑی۔ وہ بڑی آسودگی سے آگ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی چیز پر جمی ہوئی تھیں اور منہ سے لذت امیز سسکاریاں بلند ہو رہی تھیں۔ فضا میں گوشت جلنے کی بو تیز ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ روح جان بڑے شوق سے ماں جان کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں تیزی سے کھل بند ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے سرخ انگارے تھے اور وہ بڑی آہستگی سے انگاروں کو اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے کبھی مٹھیاں بھینچتا، کبھی کھول دیتا۔ ہر لمحے اس کے منہ سے کرب کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے باوجود وہ بار بار جلتی ہوئی انگارے اٹھا رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے جل رہے ہیں اور جلن کی اذیت سے خوش ہو رہے تھے، جیسے جلتے ہوئے انگاروں میں نہیں بلکہ پھولوں کے سیب پر براجمان ہو۔ ان کے ہاتھوں میں انگارے نہیں، گلدستے ہوں۔ آخر یہ کون ہے؟ میں نے سوچا۔ یہ ہمارے عاشق ہیں، ہم پر مرتے ہیں، ہم پر نثار ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے چاہت اور یہ ہوتی ہے اشکیا۔
کسی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ میں نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا، لیکن وہ آواز میری سماعت کا دھوکہ نہیں تھی۔ یہ تو بہت واضح تھی کہ کون ہے۔ میں وہ ہوں جس کی ایک جھلک انسان کو خاکستر کر دیتی ہے، آواز نے کہا، اور لمحے بھر میں اس کی پہچان میری سماعت میں تازہ ہو گئی۔ یہ آواز میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ بلا شبہ یہ وہی تھی جس کو میں خوابوں میں سنتا رہا تھا۔ لوگ ہمارے فراق میں زندہ آگ میں جلتے ہیں، ہمارے عشق کی لذت دو عالم سے سوا ہے، دیکھ لینا۔ اس کی آواز میں کھنک در آئی، جیسے بے حد خوش ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آگ سے باہر نکلنے والا شخص اپنے بدن سے جگہ جگہ جلے ہوئے گوشت کی کھال نوچ رہا تھا اور تکلیف سے کرا رہا تھا، مگر اس تکلیف میں لذت امیزی تھی، ایک کیف تھا، سرور تھا۔ میں نے آج تک عشق سوختہ کے جتنے فسانے، جتنی کہانیاں، جو تشبیہات پڑھی تھی، وہ سب اس وقت میرے سامنے ہیج تھی۔ صرف دو آدمی آگ کے الاؤ سے باہر تھے، ایک وہ جس کو آگ سے نکال کے پھینکا گیا تھا، اور دوسرا ماں جان جو آگ کے دیکھتے ہوئے انگاروں میں مزے لے رہا تھا۔ اچانک اس آدمی کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور چلایا، کون ہے تو؟ کون ہے؟ رجان نے پلٹ کر چلانے والی کی طرف دیکھا۔ اب تجھے کیا مصیبت پڑ گئی؟ دیکھو ایک اور آ گیا، اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی، جیسے میری آمد قطعاً پسند نہیں آئی ہو۔ تم لوگ کون ہو اور آگ میں جھلسنے کا کھیل کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ رجان نے غصے سے پوچھا۔ مت بول، جلنے والے نے کہا، میری اذیت میں خلل پڑتا ہے۔ اے کشتان، رجان نے کہا، تو دیکھ نہیں رہا کہ یہ اجنبی ہے؟ تو کشتان نے بیزاری سے کہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، بس اس کی توجہ میری طرف ہو جائے، اس کی دراز زلفوں کا ایک بال بھی مجھے مل جائے، دیوتاؤں کی قسم میں خود کو آگ کے الاؤ میں کہکے لگاتے ہوئے جھونک دوں گا۔ اس کی آواز میں سرشاری تھی۔ اتنی دیر میں ماں جان چلایا، کچھ چوڑے منہ والے رجان، پھونک سے انگاروں کو ہوا دے، یہ سرد پڑ رہے ہیں، میری لذت میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا، رجان نے پلٹ کے انگاروں میں پھونک ماری تو وہ ایک دم دیکھ اٹھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تم کو جلنے کا، مرنے کا خوف نہیں؟ کیا تم نے دیوی کی کسی داسی کا بھی دیدار کیا ہے؟ دیوتاؤں کی قسم، اس کی ہر داسی آسمان پر چمکتے چاند سے زیادہ دلکش اور سمندر سے اگتے ہوئے سورج سے زیادہ حسین ہے، تو پھر سوچو وہ خود کیسی ہوگی۔ اس پر فگار ہونے کے لیے میں اپنی بوٹی بوٹی کرنے کو تیار ہوں، مگر تم کون ہو؟ اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، خود کو آگ میں جلاتے ہو تم کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی؟ میں نے پوچھا۔ اے اجنبی، تو آگ کی تپش سے خوف زدہ ہے، شاید تو کبھی جلا نہ ہوگا، تبھی تجھے آگ کا ڈر ہے۔ اگر تو نے خود کو عشق کی آگ میں جلایا ہوتا تو ہرگز ایسا سوال نہ کرتا۔ عشق دل میں آگ لگاتا ہے، نظر کو جلاتا ہے، ہر سوچنے والی سے، ہر دماغ جو اس کے عشق کا شعور حاصل کر لے، سوختگی کا نشہ پی لیتا ہے، تب ہر جلن، ہر تکلیف لذت بن جاتی ہے۔ اے اجنبی، تو نہیں جانتا کہ تو کس چیز سے محروم ہے۔ یہ نری بکواس ہے، میں نے کہا۔ تجھے حق ہے کہ تو جو چاہے کرے، جو چاہے کہے، جو چاہے کہے، لیکن میرے عشق کی توہین نہ کر۔ میں جل رہا ہوں، جل چکا ہوں، جلتا رہوں گا۔ روح جان کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ کشتان نے پوچھا۔ کیا تو ہمارا رقیب ہے؟ آگ کے اندر جلستے ہوئے ماں جان نے چلا کے پوچھا۔ میں بھی بہت حسین تھا اجنبی، تیری طرح، روح جان نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ خوبصورت و حسین عورتیں مرتی تھیں مجھ پر، تو ایک ایک عورت سونے کے 100 سکے دینے کے لیے تیار رہتی تھی میری قربت کے لیے، لیکن میں بے حد مغرور تھا۔ اپنے کٹیلے نقش و نگار، اپنے بازوں کی پرکتی مچھلیوں، اپنی مضبوط رانوں پر ناز کرتا تھا۔ میرے سیاہ گھنگریالے بال میرے مضبوط شانوں پر اٹھتے تھے، اور میری تیز نگاہ آسمان پر اڑتے پنچھیوں کے سینے تاپ لیتی تھی۔ میرا تیر ان کو چھید ڈالتا تھا۔ پھر ایک شب اس نے ایک کربناک چیخ بلند کی اور چپ ہو گیا۔ سسکیوں سے اس کا بدن لرزنے لگا تھا۔ میں نے حیرت سے اس سوختہ تن کو دیکھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا، اس کی کھال، سیاہ بال اڑے اور گالوں پر زخم تھے۔ مجھے میرے حال سے مت ناپ، روح جان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جب میں نے اس کے شربت دیدار کا ایک لمحہ پایا تو میں بے حال ہو گیا، مجھے اپنا حسن بیکار اور بے ثمر لگنے لگا۔ میں نے جانا کہ میرا حسن، میری دلکشی، میرا سراپا تو اس حسن کا عشر اشیر بھی نہیں، تو میں نے خود کو تیج دیا اور اس کے حصول کے لیے سرگرداں ہو گیا۔
اے اجنبی، تو بھی کیا اس کے عشق کا اسیر ہے؟ اس کی زلف کی چھاؤں کا آرزو مند ہے، وہ جو جینے کا سلیقہ دیتی ہے، جو مرنے کا چلن سکھاتی ہے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں نے چونکنا انداز میں پلٹ کے دیکھا، پیچھے مریسی کھڑا تھا۔ چلو، اس نے مجھے مخاطب کیا، ہمیں طویل راہ طے کرنا ہے۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں نے پوچھا، تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ کو جلا رہے ہیں، زندہ سوختہ ہو رہے ہیں؟ ہاں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، جانتا بھی ہوں، مریسی نے جواب دیا۔ سرائے امتحان میں ایسے مناظر، بلکہ اس سے بھیانک مناظر جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سرائے امتحان ہے، یہاں دیوی اشتیار کی حکومت ہے۔ یہاں جگہ جگہ اس کے عاشق اس پر قربان ہونے والے ملیں گے، اور بعض تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہیں مارنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیوں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ ہر اجنبی کو اپنا رقیب سمجھتے ہیں، اسی لیے اگر مرونوں سے بچ گئے، قطسور اور بچگوچوں سے بچ گئے تو یہ پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ صحرا ایسے ہی لوگوں اور خون خوار جانوروں سے بھرا پڑا ہے، مریسی نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ذرا دور چلنے کے بعد میں نے دیکھا، ان لوگوں کو کیا اس کا دیدار نصیب ہوا؟ کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا، آخر تم بھی تو دلچسپی لے رہے ہو۔ اس نے ہنس کے کہا۔ سب اسی طرح اس کے ذکر میں دلچسپی لیتے ہیں، پھر اس میں کھونے لگتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ کچھ مناظر تم دیکھ ہی چکے ہو۔ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لی، پھر پوچھا، تم نے کسی سے عشق کیا ہے؟ ایک فضول سی چیز جو نظر نہ آئے، نہ باہوں میں سمائی جا سکے، اور نہ ہی اسے لذت کا حصول ممکن ہو۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں سے کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ یعنی کہ ہماری دنیا کے لوگ، ہمیں ان کی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ ہم وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ مریسی نے زور دے کے کہا۔ اچھا، لیکن ہم عشق پر یقین رکھتے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، پھر اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ تو بے وقوفی ہے، مریسی نے بلا تحمل کہا۔ بھلا ایک عورت جسے تم نے بالآخر بچے ہی پیدا کرنے ہیں، اس کے لیے اتنی دیر تک سرگرداں پھرتے ہو؟ میرے نزدیک تو یہ ایک بے تکا سا کھیل ہے، تم نہیں سمجھو گے، میں نے جل کے کہا۔ تو کیا سفید رنگت کی اور دیگر عورتوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیا ان کی ساخت انوکھی ہوتی ہے؟ مریسی نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا۔ سارے مرد اور عورتیں اپنی اپنی ساخت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تب تو یہ اور بھی فضول بات ہے، مریسی نے جواب دیا۔ جانتے بوجھتے ہم آ کر تم نہیں سمجھ سکتے کہ حصول کی مسرت، اس کی آسودگی کیا چیز ہوتی ہے۔ جو چیز محسوس نہ ہو، جس کو تھاما نہ جا سکے، میرے نزدیک اس کے لیے وقت ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ تم ارزدائی عجیب و غریب ہوتے ہو۔ تم نے دیکھا عاشق کیسے ہوتے ہیں، خود کو جلا دیتے ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، مریسی نے سر ہلایا۔ وہ ایک بے مقصد کام میں الجھے ہوئے ہیں، بالآخر ایک دن وہ انگاروں میں جان دے دیں گے، لیکن اس سے دیوی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جلنے والوں کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ مریسی کی بات میں سچائی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور چلنے لگا۔ ہمیں چلتے چلتے کئی گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی ظاہر ہونے لگی۔ تیز تیز چلو تاکہ ہم کسی سایہ جگہ پہنچ سکیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک جگہ سائے کی امید ہے، اگر صحرا کے طوفان نے اس کو تباہ نہ کر دیا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلایا، وہ دیکھو، مل گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں چندیا کے دیکھا، دور درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھا۔ یہ تو کوئی نخلستان معلوم ہوتے۔ ہاں ہاں، وہاں پانی اور ٹھہرنے کے لیے سایہ دار جگہ مل جائے گی، مریسی نے کہا اور تیز تیز چلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہم نخلستان پہنچ گئے۔ نخلستان کیا تھا؟ 15-20 بلند قامت درختوں کا ایک دائرہ سا تھا۔ اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ تھا، چشمے کے ارد گرد گھاس اگی ہوئی تھی۔ یہ کس چیز کے درخت ہیں؟ میرے ذہن میں نخلستان کے ساتھ ہی کھجور کے درخت آ گئے۔ یہ صحرا کے خود رو درخت ہیں، شاید برسوں پہلے کسی پرندے یا جانور کی بیٹ اور نمی نے یہ کام کر دکھایا ہو، مریسی نے بتایا۔ پانی ٹھنڈا اور شفاف تھا۔ مریسی نے زمین پر اونڈے لیٹ کے خوب پانی پیا۔ میں اس انتہا پانی پیتے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم تو اونٹ کی طرح پانی پیتے ہو۔ اونٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ 4 ٹانگوں والا جانور، میں نے مختصراً جواب دیا۔ یعنی 2 آدمی، اس نے خوش دلی سے کہکا لگایا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، عموماً وہ کھل کے نہیں ہنستا تھا۔ مجھے تعجب آمیز نگاہوں سے دیکھتا پا کر وہ بولا، شاید تمہاری صحبت مجھ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ پھر بولا، کیا تم بیربل کھاؤ گے؟ بیربل؟ یہ کون سا پھل ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، اس نے کہا اور پاس ہی لگے تناور درخت کے پتلے تنے پر چڑھنے لگا۔
درخت کچھ 40 فٹ اونچا ہوگا، مگر وہ بندر کی سی پھرتی سے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے بولا، میں پھل نیچے پھینک رہا ہوں، پکڑ لینا ورنہ زمین پر گر کے پھٹ جائے گا۔ اس نے جلتی جلتی 8-10 بیربل پھینکے جو میں نے ہاتھ میں لیے۔ ہر پھل تقریباً سیر بھر کر ہوگا۔ انہیں پانی میں ڈال دو، ٹھنڈے پانی میں، اور یہ بھی زیادہ خوش ذائقہ ہو جائیں گے، مریسی نے کہا اور تیزی سے اترنے لگا۔ جتنی دیر میں وہ اترا میں نے پھلوں کو پانی میں ڈال دیا۔ اس نے ایک بیربل اٹھا کے اسے قریب ہی پڑے پتھر سے توڑا، پھل فوراً ہی ٹوٹ گیا اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا۔ اس کا پانی پیو، یہ بے حد مزیدار ہوتا ہے، اس نے کہا اور منہ سے لگا کے غٹا غٹ پی گیا۔ پھر اس نے قدرے زور سے پھل کو اپنے گھٹنے پر مارا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ اندر کا نرم گودا کھانے لگا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ بیربل کا پانی بہت میٹھا تھا اور گودا بے حد مزیدار، کچھ کچھ بیر کے ذائقے سے ملتا جلتا۔ ہماری دنیا میں بھی ایک ایسا ہی پھل ہوتا ہے، اس کو ناریل کہتے ہیں، مگر وہ بے حد مضبوط ہوتا ہے اور اس پر ڈھیر سارے بال نما رسیاں سی ہوتی ہیں۔ وہ اندر سے سفید ہوتا ہے جبکہ یہ گہرا سرخ ہے۔ کیا تم یہاں اکثر آتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ تمہیں بتایا تو تھا، میں پہلے آ چکا ہوں، اور ویسے بھی اس بات کو نہ جانے کتنے سال گزر چکے ہیں، اب تو یاد بھی نہیں۔ کبھی کبھی تو میں بالکل مایوس ہو جاتا تھا، لیکن جب سے تم آئے ہو میرے اندر پھر سے اپنی دنیا میں واپسی کا خیال شد و مت سے سر اٹھا چکا ہے اور دیوتاؤں پر یقین پختہ ہو گیا ہے۔ میں چپ ہی رہا، کچھ معاملات میں بحث کرنا بیکار ہوتی ہے۔ ہم نے وہاں کافی دیر آرام کیا۔ کیا خیال ہے، رات ٹھیک رہے گی یا ابھی چلے؟ مریسی نے پوچھا۔ تمہاری مرضی، مجھے تو بار بار سمانیہ کی بے بسی کا خیال آ رہا ہے۔ ہاں، شاید اپنے حسن کی وجہ سے وہ زندہ ہو، مریسی نے کہا اور پھر چونک کے بولا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ تم دیوتا ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کے رہ گیا۔ دیکھو، اگر تم دیوتا ہو اور نہیں بتا رہے ہو، اور اگر میری طرف سے کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دینا، کیونکہ یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ اگر تم بتا دو تو میں تمہارا ویسا ہی احترام کروں گا۔ میں نے کہا، اگر میں دیوتا ہوتا تو کیا تمہارے ساتھ مارا مارا پھر رہا ہوتا؟ یک لمحے میں نہ بلا لیتا سمانیہ کو؟ اصل میں دیوتا تو من موجی ہوتے ہیں، جب جی چاہتا ہے سنتے ہیں ورنہ کان دبا کے پڑے رہتے ہیں۔ یہ تو تم دیوتاؤں کی توہین کر رہے ہو، میں نے اسے متوجہ کیا۔ توبہ توبہ، وہ اپنے کھلے پیٹ کے بولا، میں نے تو تمہارا ذخیرہ الفاظ کے مطابق کہا کہ تم لوگ نہ کر سکنے کے متعلق یہ جملہ بولتے ہو۔ کیا یہ کوئی گستاخانہ کلمہ ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ وہ مجھے ہنستے ہوئے غور سے دیکھنے لگا۔ اب تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ تم بہت حسین ہو، بالکل دیوتا کی طرح، اتنا دلکش چہرہ اور ایسا سڈول طاقتور بندہ جو پریزادوں کا بھی نہیں ہوتا۔ میں تو سوچتا ہوں کہ کہیں تاریخ نہ الٹ جائے۔ وہ چپ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ اب تک تو دیوی اشتہار کی ہی عاشق دیکھی ہے، مگر تم کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر دیوی اشتہار کی نگاہ تم پر پڑ گئی تو وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔ کیا بکواس ہے! میں نے فوراً کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیوتا چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا اور لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پر بھی تھکن اور نیند غالب آ گئی، میں سو گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں جھولے لے رہا ہوں اور میرا بدن بندھا ہوا ہے۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں کھول دیں اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میں نے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی، لیکن میرے اعضاء میں حرکت مفقود تھی۔ پھر اچانک مجھے اپنے بدن میں ٹیسوں کا احساس ہونے لگا۔ میں نے آنکھوں میں چاروں طرف دیکھا۔ 3 آدمی مجھے ڈنڈا ڈولی کیے ہوئے لے جا رہے تھے۔ میرا جسم ایک مضبوط رسی سے باندھا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو ذرا سے فاصلے پر مریسی دکھائی دیا۔ وہ بھی اسی طرح رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کو 2 اور مجھے 3 افراد نے اٹھایا ہوا تھا۔ ہمیں لے جانے والے بالکل خاموش تھے، بس کبھی کبھی قدموں کے نیچے آنے والے کسی پتے کے چرچرانے کی آواز آ جاتی تھی۔ اچانک چلتے چلتے ایک آدمی نے جھک کر مجھے دیکھا اور اس کی نظریں حیرت سے پھیل گئی۔ شاید وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ غاؤ غاؤ، اس نے کسی بچی کی طرح آوازیں نکالی تو فوراً ایک آدمی آگے بڑھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بڑی پھرتی سے کوئی پتا میرے منہ پر رکھ دیا۔ مجھے شدید قسم کی بو آئی اور ساتھ ہی میں بے ہوش خود سے بیگانہ ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک جھونپڑی میں چٹائی پر بندھا پڑا تھا۔ ذرا فاصلے پر مریسی بھی موجود تھا۔ اس وقت صرف میرے ہاتھ پیر بندھے تھے جبکہ بدن پر لپٹی ہوئی رسیاں موجود نہیں تھیں۔ اچانک ایک کرا بلند ہوئی۔ میں نے مریسی کی طرف دیکھا، وہ کسمسا رہا تھا۔ چند لمحوں میں اس نے آنکھیں کھول دیں۔
اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے پوچھا، ہم کہاں ہیں؟ شاید مرونوں کی قید میں، میں نے جواب دیا۔ اچھا، وہ اچانک ہنسا۔ یعنی ہم لمبے سفر سے بچ گئے، اگر ہم گہری نیند میں نہ ہوتے تو وہ ہم پر آسانی سے قابو نہ پا سکتے تھے۔ ہمیں تو ان تک آنا ہی تھا، میں نے اطمینان سے کہا، اس لیے اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس سمانیہ کو کچھ نہ ہوا ہو۔ تم کو اس کی فکر بہت ہے، مریسی نے پوچھا۔ تم ارزدائی بہت خیال رکھتے ہو ایک دوسرے کا، لیکن سمانیہ تو ارزدائی نہیں ہے، پھر تم اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہو؟ تم نہیں سمجھو گے، اسی لیے اس موضوع پر گفتگو بیکار ہے۔ میں نے بحث سے اجتناب برتا۔ اسی وقت کمرے میں ایک لمبا چوڑا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے کسی جانور کی کھال کا لنگوٹ باندھ رکھا تھا، باقی تمام بدن برہنہ تھا۔ اس کی کمر میں ایک تیز دھار چھری کرسی ہوئی تھی۔ اس نے چاروں طرف گھوم کے ہمارا جائزہ لیا اور بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ ذرا دیر میں 2-3 لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص جس کے گلے میں عجیب سی مالا تھی، وہ ان کا سرخیل معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ باقی لوگ اس کے ذرا پیچھے تھے۔ اس نے گھوم پھر کے پہلے میرا اور مریسی کا جائزہ لیا۔ اس نے کہا، تم اس سے کچھ مختلف ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے مریسی کی طرف دیکھا۔ عورت کہاں ہے؟ مریسی نے پوچھا۔ کون سی عورت؟ اس نے مریسی سے پوچھا۔ جس کو تم نے پکڑ رکھا ہے، اسے چھوڑ دو، ورنہ بھیانک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم لوگ ہماری حدود میں آئے ہو، ہم نہیں، اس نے اطمینان سے کہا اور مریسی کو جگہ جگہ سے ٹٹولنے لگا۔ پھر پلٹ کے اپنے دیگر ساتھیوں سے بولا، اس میں گوشت بہت کم ہے۔ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ مرونے ہیں، لیکن جس طرح مریسی نے ان کا نقشہ کھینچا تھا وہ اس طرح خون خوار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دوسرا پر گوشت ہے، مضبوط پٹھوں والا، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ ان کو تیار کرو، وہ یہ کہہ کر پلٹ کے جانے لگا۔ اے سنو، مریسی نے چلا کے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں، ہم تمہیں کھائیں گے، چاہے تمہارا گوشت سخت ہو۔ بوڑھے کتسور، اب ہمارے علاقے میں آنے کی سزا بھگتو، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ یہ ظلم ہے، مریسی چلایا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ عورت کہاں ہے؟ مریسی نے میری طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ میں کچھ بولوں گا، کچھ کہوں گا، لیکن میں خاموش رہا۔ وہ عورت پر گوشت ہے، اس کا سفید بدن نہایت لذیذ ہوگا، وہ بھی تیار کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس جشن میں ہربانا اور کتسور کے ساتھ تم لوگوں کا مزیدار گوشت بھی ملے گا۔ اس نے ایسی نگاہوں سے مریسی کی طرف دیکھا جیسے مہربان قصائی بکری کی طرف دیکھتے ہیں، اور باہر نکل گیا۔ سمانیہ انہی کے پاس، مریسی نے اس کی جاتے ہی کہا۔ اس کی آواز میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا، ایک لہجے میں وہ بدل گیا تھا۔ ابھی تو تم فریاد کر رہے تھے، میں نے کہا۔ ہاں، اس نے کہا، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، یہ مجھے مار نہیں سکتے۔ وہ کیسے؟ وہ تو تمہارے گوشت کا اندازہ لگا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ مجھے تم بچاؤ گے؟ اس نے اطمینان سے کہا، تم دیوتا ہو اور دیوتاؤں کو مارا نہیں جا سکتا۔ تم وقت آنے پر ظاہر ہو جاؤ گے، مجھے بھی بچا لو گے اور سمانیہ کو بھی۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خناس اس کے ذہن میں کیسے نکالوں۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کے بولا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، لیکن میں سمانیہ کو لینے آیا ہوں اور لے کر واپس چلا جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ہرگز ان لوگوں کو خود پر قابو نہ پانے دو گے، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا 4-5 لوگ اندر داخل ہوئے۔ 2 آدمی بڑا سا مٹکا نما برتن اٹھائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 2 آدمی ویسا ہی دوسرا مٹکا، اور باقیوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتیلے تھے۔ انہوں نے مٹکے نما برتن ہمارے نزدیک رکھے۔ اس کے بعد 2 آدمیوں نے مجھے شانوں سے مضبوطی سے پکڑا، 2 نے میری ٹانگوں کو موڑ کر میرے پیٹ سے لگایا اور نہایت پھرتی سے رسیوں میں جکڑ دیا، پھر مجھے اٹھا کر مٹکے نما برتن میں بٹھا دیا۔ اسی طرح انہوں نے مریسی کے ساتھ کیا، ہم دونوں مٹکے میں اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے چھوٹے پتیلوں میں سے سیال بھر بھر کے ہمارے برتنوں میں ڈالنا شروع کر دیا اور ذرا دیر میں ہماری گردن تک بھر دیا اور اطمینان سے باہر نکل گئے۔ یہ تو ہمیں کھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، مریسی ان کے جانے کے بعد خوفزدہ انداز میں بولا۔ یہ مایا ہماری کھال میں گھس کر ہمارے جسم میں لذت پیدا بھر دے گا، اور پھر جب یہ ہمیں سلاخ میں پرو کے ہربانہ کی طرح بھونیں گے تو فضا میں بے حد اشتہا انگیز مہک پھیل جائے گی، لوگ خوشبو سے دیوانہ ہو جائیں گے اور ہمیں زندہ نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور ہوگا، میں نے اطمینان سے کہا۔ تم کیسے دیوتا ہو جو مجھے بچا نہیں سکتے؟ وہ چلانے لگا۔ موت کے خوف نے اس کے دماغ خراب کر دیا تھا، اور پھر وہ اچانک سر جھٹکنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جلن ہو رہی ہے، اس نے زور سے کہا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے میرے سارے بدن میں مرچیں بھر رہی ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جو مایا وہ لوگ مٹکے نما برتن میں ڈال کے گئے تھے وہ مسالے دار تھا۔
وہ ہمیں لذیذ بنانے کے لیے ہم اس میں ڈبو گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ہم کبابوں کے لیے گوشت تیار کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بھوننے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ مریسی حوصلہ رکھو، میں نے کہا، تم کیسے دیوتا ہے جو مجھے باتیں بنا کے بلا رہے ہو؟ مریسی نے غصے سے کہا، تم کوئی انہونی کیوں نہیں کرتے؟ اچانک مجھے خیال آیا، مریسی تمہیں تو دیوتاؤں پر یقین ہے نا؟ پتہ نہیں، اس وقت میں نے دیوتاؤں کو جتنا یاد کیا ہے اتنا تو ساری زندگی میں نہیں کیا ہوا، مگر نہ جانے وہ کہاں ہیں، کیوں نہیں سن رہے؟ وہ گردن جھٹکتے ہوئے بولا، شاید دیوتاؤں نے تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہو۔ میں نے سر ہلا کے کہا، اے ارزدائی! اچانک مریسی چلایا، تم سچ مچ دیوتا ہو، تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، اور میرے سارے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ تم دیوتا نہیں ہو؟ اس کے کہنے پر میں نے پہلی بار اپنی حالت پر غور کیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ مقدس نیلم پتھر کے باعث تو نہیں ہے، اور پھر وہ سیاہ موتی جو مجھے خواب میں ملا تھا، اس کو میں نے نیلم پتھر کے ساتھ ہی محفوظ کر لیا تھا، تو کیا وہ موتی کوئی کراماتی شے تھا؟ یک دم مریسی کی کرا بلند ہوئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ نیم بے ہوش تھا، اس کا سر برتن کے منہ سے لگا ہوا تھا، جیسے بے ہوشی میں ڈھلک گیا ہو۔ مریسی! میں نے اسے پکارا، مگر اس نے میری طرف توجہ نہ دی۔ وہ تکلیف اور اذیت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے اس پر بے حد ترس آیا۔ وہ منہ پھٹ باتونی تھا، لیکن اس نے مجھے بہت سہارا دیا تھا۔ اس کی باتوں نے مجھے بے حد معلومات باہم پہنچائی تھیں، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے سوچا، پھر مجھے خیال آیا، اگر میں وزنی پتھر اٹھا کر گیند کی طرح پھینک سکتا ہوں تو اپنی بندشیں کیوں نہیں کھول سکتا؟ اس مٹکے نما برتن سے باہر کیوں نہیں نکل سکتا؟ میں نے اپنی کلائیوں پر زور دیا اور گھٹنوں کو پیٹ سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ رسیاں بہت سختی سے باندھی گئی تھیں۔ پہلی کوشش میں وہ ذرا بھی نہ ہلی، مگر میں نے کوشش جاری رکھی۔ پھر میری کلائی کی رسیاں ٹوٹ گئی۔ میں نے گھٹنوں کو پوری طاقت لگا کے کھولا اور رسیاں ٹوٹ گئی۔ میں نے گہری گہری سانسیں لیں اور برتن کو زور سے گھونسا مارا۔ مٹی کا مضبوط برتن تڑک کے کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور سارا مایا بہہ گیا۔ مجھے چپچپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے رسی کو غور سے دیکھا، یہ عام رسی نہیں تھی، بلکہ کسی جانور یا انسان کی لمبی آنت کو بٹ کے رسی کی شکل دی گئی تھی۔ میں نے تیزی سے بڑھ کے مریسی کا برتن توڑا، اس کو چٹائی پر لٹایا اور اس کی رسیاں کھول دیں۔ وہ بددستور بے ہوش تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ میں نیلگوں پتھر کو باہر نہیں نکال سکتا تھا، تاہم میں نے نیلگوں پتھر تھام کر دوسرا ہاتھ مریسی کے سر پر رکھا۔ دراصل میں نے نیلگوں پتھر اور مریسی کے درمیان خود کو واسطہ بنا لیا تھا۔ ذرا ہی دیر میں مریسی کی رنگت بحال ہونے لگی اور تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے چاروں طرف آنکھیں گھمائیں اور مجھ پر نظریں گاڑ کے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ہم مر کر دیوتاؤں کے قدموں میں پہنچ گئے ہیں؟ یقیناً میں مر چکا ہوں، مجھے کوئی جلن، کوئی اذیت، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اچانک زور زور سے رونے لگا۔ مردے روتے نہیں، میں نے کہا۔ مردوں کو کیا پتا، مریسی نے بے ساختہ کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے مجھے ہنستے پا کر حیرت سے دیکھا، جیسے میری موجودگی پہلی بار محسوس کی ہو۔ پھر اس کی نظر مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑوں پر پڑے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے میری طرف بڑھا، مگر چکنے سیال پر اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گیا۔ دیوتا مجھے معاف کرنا، وہ زمین پر پڑے پڑے بولا، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، تم سچ مجھ دیوتا ہو۔ دیکھو، میرے سارے بدن میں ذرا برابر بھی تکلیف، اذیت نہیں ہے۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ مریسی کی خوشی بے سبب نہیں تھی۔ مرونے بے حد ظالم خونخوار تھے، جو اپنے ہی مردوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کو دوسروں پر رحم کھانے کی کیا ضرورت؟ ان کے نزدیک دشمن کو مار کے کھا لینا اس کا بہترین مصرف ہوتا ہے۔ بس اب بھاگ چلو، رات کا اندھیرا ہے، وہ جشن کی تیاریوں میں مگن ہوں گے، ممکن ہے سو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ہم پر قابو پائیں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مریسی نے اٹھتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں سمانیہ کہاں ہوگی؟ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، شاید ہماری طرح کسی مٹکے، کسی تیل یا شیرے میں ڈوبی ہوگی۔ مریسی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، کیا تم اس کو چھڑانے کی کوشش کرو گے؟ کوشش نہیں، میں یقیناً اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اگر تم خوف زدہ ہو تو بھاگ جاؤ۔ میں نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ وہ میرے سخت تیور دیکھ کر نرم پڑ گیا اور لجاجت امیز لہجے میں بولا، تمہیں چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہیں، چلو پھر وقت ضائع مت کرو۔ میں نے کہا۔ وہ ذکن بھر کے دروازے تک پہنچا اور اس کو باہر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ شاید ہمیں قید کرنے والوں کو ہرگز توقع نہیں تھی کہ ہم آزاد بھی ہو سکتے ہیں۔ مریسی نے سر باہر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور باہر نکل گیا۔ میں نے بھی فوراً ہی اس کی تقلید کی۔